السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کل 12 اگست 2026 کو شام کے وقت لندن میں سورج گرہن ہونے والا ہے اور بھی مختلف مقامات پر۔ تو سورج گرہن کے موقع پر، جس کو عربی میں کسوف کہتے ہیں، تو صلاۃ الکسوف ادا کرنے کا حکم ہے، یہ سنت ہے، اور یعنی سورج گرہن کی نماز، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ دکھائی دیے کہ جیسے ابھی قیامت آ گئی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف رجوع فرمایا، سب کو بلایا اور نماز ادا فرمائی۔ تو خسوف کہتے ہیں چاند گرہن کو، جو چاند گرہن کے موقع پر بھی نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن چاند گرہن کے موقع پر تنہا نماز ادا کرنا، اکیلے نماز ادا کرنا، یہ سنت ہے۔ اور سورج گرہن کے موقع پر تنہا بھی نفل نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن باجماعت ادا کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ تو مسجدوں میں، برطانیہ کی مسجدوں میں سورج گرہن کے وقت باقاعدہ نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور یہ ایک مسنون عمل ہے۔ اور اس میں دن کا وقت ہونے کی وجہ سے اگرچہ آہستہ آواز سے قرات پڑھنا زیادہ افضل ہے، لیکن چونکہ بڑی جماعت ہوگی اور لمبی قرات کرنا، لمبا رکوع کرنا، لمبے سجدے کرنا سنت ہے، تو اتنا لمبا وقت جو ہے لوگوں کے لیے اس طرح جو ہے تنہا کھڑے رہنا یہ مشکل کام ہوگا۔ تو اس لیے جہری قرات کی بھی گنجائش ہے، جہری قرات کرنا بھی درست ہے، جائز ہے۔ اس لیے مسجدوں میں جہری قرات یعنی بلند آواز سے قرات کرتے ہوئے اگر 2 رکعتیں ادا کی جائیں تو یہ بالکل ٹھیک ہیں، اور گھروں میں تنہا بھی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ خواتین کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ گھروں میں تنہا نمازیں ادا کریں اور دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، اللہ کی شان کبریائی بیان کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں صحیح حدیث میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی بے شمار قدرت کی نشانیوں میں سے یہ 2 نشانیاں ہیں۔ تھوڑا سا تخلف آیا تو ایک قیامت برپا ہو جاتی ہے، دن روشنی سے محروم ہو جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ قیامت پیش آ سکتی ہے، اور دنیا کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے اور تباہی کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی قدرت کا استحضار دل میں ہو، دعا ہم زیادہ سے زیادہ کریں، استغفار ہم کریں، اور جو بے شمار توہمات ہمارے دل میں ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہت سارے غلط عقائد اور باطل نظریات لوگوں کے دلوں میں پائے جاتے ہیں، تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف نمازوں کا حکم ہے۔ توبہ، استغفار اور دعا کا اہتمام ہونا چاہیے، اللہ کی قدرت کا استحضار دل میں ہونا چاہیے۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ عقیدہ تھا کہ کسی کے انتقال یا کسی کی پیدائش کے موقع پر یہ سورج گرہن کا واقعہ پیش آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ گرامی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جب ہوئی تو اس دن سورج کو گرہن لگا تھا، تو لوگوں نے اس پر بات چیت شروع کر دی تھی، اور تخمینے کی بنیاد پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی پیدائش یا موت کے ساتھ سورج گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں چاند اور سورج یہ دونوں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، مخصوص مدار میں یہ گردش کناں ہے، اور جب اس میں تخلف پیدا ہوتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک الارم ہے، ایک ڈرانے والی بات ہے۔ ڈرنا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی توفیق سے سب کو نوازیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔